یاد رکھو، آج اگر اللہ نے تم پر یہ آزمائش لائی ہے تو وہ جانتا ہے کہ تم اس سے لڑنے کی ہمت بھی رکھتے ہو۔ وہ کبھی تمہیں تمہاری ہمت سے بڑھ کر نہیں آزمائے گا۔ تم بھی اس رب پر پورے توکل سے اپنی ہمت سے جہاں تک ہو سکے کوشش کرتے رہو۔ وہ رب تمہاری کوششوں سے ناواقف نہیں، تمہاری محنت اور لگن سب اس کی نگاہوں میں ہے۔ بس تم اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑنا، ادھر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سنو، اللہ سے مانگ کر مایوس تھوڑی ہوتے ہیں، بس توکل کرتے ہیں کہ میرا اللہ میری پکار ضرور سنے گا اور ایک دن میرے تمام غم خوشیوں میں بدل جائیں گے۔ ہاں، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ سب کچھ نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ ادھورا رہتا ہی ہے، کیونکہ اگر سب مل جاتا تو آخرت میں کیا مانگو گے تم؟ وہاں کے لیے کیا بچے گا؟ کچھ دعائیں اس جہان کے لیے بھی ہیں، اور وہاں تو پھر جو بھی ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ ہاں، بہت ٹوٹ گئے ہو نا، ہاں سب کے سامنے بہت مضبوط بنتے ہو نا، اور زبردستی مسکراتے بھی ہو۔ دل اندر سے کرچی کرچی ہو گیا ہے اور تم بہت کمزور ہو گئے ہو کہ اب بس برداشت نہیں ہوتا اور نہ کچھ سمجھ آتا ہے، کیونکہ اب کافی وقت بیت گیا ہے، تمہاری دعا نہیں قبول ہوئی یا تمہاری سکون نہیں مل رہا کہ تم ان آنسوؤں کو، اس کمزوری کو شکوہ نہ بنا لو کہ تم اپنے ان جذبات پہ کیسے قابو پاتے ہو۔ اصل مرحلہ تو یہ ہے، یہ راستے کتنے ہی کٹھن ہوں، تمہیں یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ جب کمزور پڑنے لگو نا تو بس آسمان کی جانب دیکھ کر مسکرا دیا کرو، آنکھوں میں آنسو لیے بس آسمان کی جانب دیکھا کرو اور سوچا کرو اس لمحے کو جب تمہاری تمام خواہشات پوری ہو جائے گی اور جب تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ اپنے آپ کو دیکھو کیسے ثابت قدم ہو اتنی آزمائشوں کے بعد بھی، کیونکہ اللہ جانتا تھا میرا بندہ یہ برداشت کر لے گا، اور یقین کرو جلد ہی تمہاری یہ آزمائش ختم بھی ہو جائے گی۔ تمہیں اپنی دعاؤں کی قبولیت پر پتہ ہے کیسے یقین کرنا چاہیے؟ جیسے ہمیں روزہ رکھ کر یہ یقین ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ضرور ہوگی، اور تم نہیں جانتے کہ نہ جانے دعا مانگتے مانگتے تم قبولیت کے کتنے قریب آ چکے ہو، اور تمہارے اور معجزوں کے درمیان کتنا کم فاصلہ رہ گیا ہے۔ کیوں شک ہوتا ہے تمہیں کہ دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ یہ ذرا سی دیر کی بات ہے، ذرا سی صبر کی بات ہے بس۔ اور کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ اور کیا تم نے دیکھا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے تمہارے رب نے کیسے آگ کو ٹھنڈا کر دیا؟ وہ بھی دعا ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ کوئی سہارا نہیں لیا انہوں نے دعا کے سوا۔ وہ دعا ہی تھی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں سے نکالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کے درمیان راستہ بنایا۔ تمہارا بھی تو وہی رب ہے نا جو ان کا ہے، تو پھر جو معجزے ان کے ساتھ ہوئے اب کیوں نہیں ہوں گے؟ بے بس تم ہو، تمہارا رب نہیں، محتاج تم ہو، تمہارا رب نہیں، ناممکن تمہارے لیے ہے، تمہارے رب کے لیے نہیں۔ سنو، اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راستے آسان ہوں گے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ رہوں گا۔ راستے کٹھن بھی ہو سکتے ہیں مگر تم نے ثابت قدم رہنا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ دعا قبول کرنے کا وعدہ تمہارے رب کا ہے، اور اللہ کا تو ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اور پھر یقین رکھو کہ جو تمہارے دل میں دعا ہے وہ قبول ہو کر رہے گی اور حالات جلد ہی سنور جائیں گے۔